بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اسلامیات 9th کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے باب دوم شروع کیا ہوا ہے، تو آج باب دوم کے 5ویں ٹاپک عقیدہ آخرت کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ عقیدہ آخرت کی جو ایکسرسائز یعنی مشق ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم کمپلیٹ سالو کریں گے۔ تو یہاں پہ اس کی ایکسرسائز ہمارے پاس اسٹوڈنٹس یہ دی گئی ہے۔ اس کا پہلا کویسچن ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا پارٹ اس کا، مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے عالم برزخ، عالم ارواح، حشر، نشر۔ تو سب سے پہلے مرنے کے بعد کی جو منزل ہے وہ ہے عالم برزخ۔ اس کا دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہے عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آخرت پر ایمان۔ نمبر 3 اس کا ہے نشر کا معنی ہے، اس کا موت کے بعد زندہ کرنا، حساب لینا، شفاعت کرنا، روح قبض کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس اس کا درست آنسر ہے موت کے بعد زندہ کرنا۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے، منہ کے بل، قدموں کے بل، گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل۔ منہ کے بل، حشر کے دن جو ہے کافر وہ منہ کے بل چل کر آئیں گے۔ نمبر 5 اس کا پارٹ ہے اسٹوڈنٹس، حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ خاتم النبیین کے دائیں طرف ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا الف پارٹ درست ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھے اس کے درست جواب۔ اب یہاں پہ اس کا دوسرا پارٹ جو ہمارے پاس ہے، مختصر جواب دیں۔ تو اس کا پہلا شارٹ کویسچن ہے مقام محمود سے کیا مراد ہے، دوسرا اس کا شارٹ کویسچن ہے حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ نمبر 3 اس کا جو شارٹ ہے تیسرا وہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو ہم اس کا پہلا شارٹ کویسچن کرتے ہیں، مقام محمود سے کیا مراد ہے۔ پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر ہے شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، پہلی شفاعت کبریٰ جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر لیں یا یہاں سے یہاں تک آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں پہلے کویسچن کے شارٹ آنسر۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹس، حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ دوسرے کویسچن کا آنسر ہے پیج نمبر 27 پہ، حوض کوثر۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مومنین کو حوض کوثر سے سراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر میں
ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس شارٹ آنسر کو لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کو کمپلیٹ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک اور آگے یہاں سے لے کے اس کو یہاں تک لکھ سکتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو یہ ٹاپک ہمارے پاس ہے پیج نمبر 27 پہ، اینڈ پہ نیچے، یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ تو یہ نیک بندوں کے لیے، یعنی جنت کا ٹھکانہ نیک بندوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور آگے مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بالکل ہی اگر آپ لوگ سمپل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، فرما بردار بندوں کے لیے جنت اللہ پاک نے تیار کی ہوئی ہے۔ یہاں سے یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہاں سے یہاں تک، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا، یہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ اس کو شارٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو کریں فرمانبردار بندوں کے لیے، اور نافرمانوں کے لیے یہاں سے لے کے یہاں تک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انسانوں کو ان کے مال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی، مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، ان کا کھانا پینا بھی اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہوگا۔ تو یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مختصر کرنا چاہتے ہیں بالکل تو یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، اسٹوڈنٹ تفصیلی جواب دیں، عقیدہ آخرت پر جامعہ نوٹ لکھیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے عقیدہ آخرت پر یہاں سے شروع سے لے کے مختصر کر کے تھوڑا سا یہاں سے سارا یہ اس کو یہاں سے یہ یہاں تک یہ شفاعت، مقام محمود اور شفاعت، یہاں تک آپ لوگ اس کو لکھیں گے، یہ یاد کریں گے آپ لوگ لانگ کے طور پہ۔